ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 مارچ 2017 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی نئی سیریز کے پہلے ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے جو اس سیریز کا ہم قادیان دارالمان سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حسب معمول پروگرام راہ ہدیٰ کے فارمیٹ کے مطابق آج کا ایپیسوڈ بھی ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں۔ ہم اپنا پروگرام لائیو اس وجہ سے پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے مشاہدین کو بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہونے کا موقع مل سکے اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات بھی ہمارے مشاہدین حاصل کر سکیں۔ تو حسب معمول ٹیلی فون لائنز، ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ پروگرام راہ ہدیٰ میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس کے پہلے 2 ایپیسوڈز ہم سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بات کریں گے، اور اگلے جو ہمارے مؤخر 6 ایپیسوڈز ہوں گے اس میں ہم اسلام کی امن بخش اور خوبصورت تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ چونکہ یہ مارچ کا مہینہ ہے، جیسا کہ احباب جماعت اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ 23 مارچ کو سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ مارچ کے مہینے سے جو ہماری اس نئی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے پہلے 2 ایپیسوڈز حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اس میں گفتگو کی جائے۔ آج کے پہلے ایپیسوڈ میں جو علماء کرام ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ دونوں حضرات کا میں پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، 23 مارچ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک اہم اور تاریخ ساز دن ہے، کیونکہ اسی روز اللہ تعالیٰ کے اذن سے احیاء اسلام کی آسمانی تحریک یعنی جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کی قسم پرسی کے حالت کو دیکھ کر اپنی جناب سے بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود اور مہدی موعود کے طور پر مبعوث فرمایا۔ اور جیسا کہ قرآن مجید اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری زمانے کے تعلق سے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ جب قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں ہوگا اور اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرنے والا اور آپ کا کامل غلام اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے کو امام مہدی کے طور پر مامور فرما کر دنیا میں مبعوث کرے گا۔ چنانچہ انہی پیشگوئیوں کے عین مطابق بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ ابتدا سے ہی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں توحید کے لیے غیر معمولی غیرت تھی، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ علیہ السلام کا بے پناہ عشق تھا۔ چنانچہ جس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہ مشاہدہ کیا دنیا میں
کہ اسلام پر چاروں طرف سے دیگر ادیان حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دو قوی رد عمل ظاہر ہوئے۔ پہلا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور احیاء اسلام کے لیے غریہ وزاری کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر سجدات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے احیاء اسلام کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ دوسرا یہ کہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اور اسلام کی عظمت سے دنیا کو روشناس کرانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مطالعہ مختلف کتب کا شروع کر دیا تھا اور تحقیق اور تحریرات کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ کو مبذول کیا، جس کے نتیجے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی صداقت اور اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اور اسلام کی شان اور اس کی عظمت کو دنیا کے سامنے روشناس کرانے کے لیے ایک عظیم الشان تحریک جماعت احمدیہ کے نام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل عشق کے نتیجے میں ہی دراصل اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کے اس منصب پر سرفراز فرمایا تھا۔ جب ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا لمحہ لمحہ خدمت اسلام اور اشاعت اسلام میں مصروف ہمیں نظر آتا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تحقیقات اور اپنی تحریرات اور انتھک محنت کے نتیجے میں اسلام کو دیگر ادیان پر غلبہ عطا کرنے کا ایک عظیم الشان مشن قائم فرمایا، وہ ہے جماعت احمدیہ۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ العزیز حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں اشاعت اسلام کے لیے تڑپ تھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کیا کارہائے نمایاں ہیں، اس کے تعلق سے آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے ناظرین کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ کے ذہن میں ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ سوالات ہیں تو آپ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرمائے رہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میں آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی غیرت توحید کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے، آپ سے کچھ تفصیل۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت مبارکہ ہوئی تو دنیا کی یہ حالت تھی کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء، مرسلین، ہادی اس دنیا میں آئے اور ہر ایک نے آ کر یہ کوشش کی کہ مخلوق کا تعلق اپنے خالق سے قائم کروایا جائے، اور اس کے لیے ان کو بے شمار مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بے شمار تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ پھر جا کے کوئی ابتدا میں چند ایک آدمی تھے جو ان کے ساتھ اس بات کے قائل ہوئے کہ واقعی ایک اللہ ہے اور اس کی عبادت شروع ہوئی۔ قرآن مجید نے بھی اس موضوع کو اس طرح سے بتایا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر زمانے میں نبی کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا اور ان کو یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان اور طاغوت سے تم مجتنب رہو۔ لیکن نبی کے زمانے میں کچھ لوگ ایمان لاتے، کچھ اور زیادہ بڑھتے، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہی حالت ہو جاتی کہ یہ لوگ طاغوت کے پیچھے چل پڑتے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہو جاتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت تشریف لائے اور آپ کی بعثت مبارکہ ہوئی، مختصر سا اس کا نقشہ کچھ اس طرح ہے۔ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا تھا جو ملحد ہو چکا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو استہزاء اور مذاق کے رنگ میں لیتے تھے اور اللہ کے ماننے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے ساتھ تمسخر کیا کرتے تھے۔ یہ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کی حالت تھی۔ ایک دوسرا حصہ جو بڑا مذہب تھا وہ عیسائیت تھا۔ عیسائیت کی حالت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے ہی نہیں، اللہ تو 3 حصوں میں بٹا ہوتا ہے، باپ، بیٹا، روح القدس، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ تثلیث ہے، توحید کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا مذہب تھا جو ہمارے ہندوستان میں ہے، ہندو مذہب ہے۔
ہندو مذہب تریمورتی پر بٹا ہوا تھا، برہما، وشنو، مہیش۔ اس کے علاوہ انگنت مورتیاں ہیں، دیوی دیوتائیں ہیں جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے تھے، خاص طور پہ سناتن مذہب والے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں بدھ مذہب کا۔ بدھ مذہب جو موجودہ زمانے میں رائج ہے، اس کے بارے میں اکثر ان کے متبعین کا کہنا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، اور نہ وہ خدا کو مانتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی تردید کی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سب سے قریبی مذہب، وہ ہے اسلام اور مسلمان۔ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ان کی اکثریت بلکہ 90% لوگ ایسے تھے جن کا اللہ تعالیٰ پر کوئی ایمان نہیں تھا۔ قبروں پر یہ جاتے تھے، دیوی دیوتاؤں کے پاس یہ جاتے تھے، باباؤں کے پاس یہ جاتے تھے، مجاوروں کے پاس یہ جاتے تھے، تعویذ گنڈے کا یہ استعمال کرتے تھے، اور ہندو اور عیسائیوں کے جو طریق تھے وہ انہوں نے اختیار کرنے شروع کر دیے تھے۔ مسلمان اور اسلام نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بڑے بڑے عرس ہوتے تھے، وہاں ہی انہوں نے جانا، اور عام طور پر جو یہ شرک پھیلتا، یعنی کچھ تو تھے جو مٹی کا بت بنا کے پوجا کرتے، اور کچھ تھا جو مٹی کو ڈھیر بنا کے اس کی پوجا کرتے، اس کو چادریں چڑھاتے۔ آج تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ قبروں کے اوپر جا کر وہ سجدے کیے جاتے ہیں۔ بالکل وہی کیفیت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت ہی بت تھے اور بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بت تھے، ود، سوا، یغوث، نصر، حبل، یہ سارے اس طرح کی یہ بت پرستی یہ دنیا میں عام رائج تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ شرک دیکھا کہ مخلوق خدا کو جس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ ایک اللہ پر ایمان لانا اور پھر اس کی عبادت کر کے صحیح عبد اور عابد بننا، اس ہدف سے، اس مقصد سے تو یہ دنیا بہت دور چلی گئی ہے، اور یہ چیز تھی جسے حضرت مسیح السلام کو تڑپا کے رکھ دیا، اور اس کے لیے حضرت مسیح السلام نے دن رات دعائیں کی اور کوششیں شروع کی کہ کسی طرح اس مخلوق کا تعلق جو اپنے مولا حقیقی سے کٹ چکا ہوا ہے، کسی طرح اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان قائم کیا جائے، ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف لایا جائے، دوبارہ اللہ تعالیٰ کا عابد بنایا جائے۔ یہ تھا آپ کا مقصد جس کے لیے آپ نے پھر ایک کوشش شروع کی، اور اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وقت کی رائے سے ایک اعلان فرمایا بڑے زوردار طریق سے، اور لوگوں کو یہ کہا، وہ خدا جو تمام نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر بمقام طور ظاہر ہوا، اور حضرت مسیح پر شعیر کے پہاڑ پر طلوع فرمایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فاران کے پہاڑ پر چمکا، وہی قادر قدوس خدا میرے پر تجلی فرما ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے باتیں کی اور مجھے فرمایا کہ وہ اعلیٰ وجود جس کی پرستش کے لیے تمام نبی بھیجے گئے ہیں، میں اکیلا خالق اور مالک ہوں اور کوئی میرا شریک نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت مسیح السلام کو فرماتا ہے، اگر تیرے لیے یہ مشکل پیش آوے کہ لوگ کہیں کہ ہم یہ کیوں کر سمجھیں کہ تو خدا کی طرف سے ہے، تو انہیں کہہ دے کہ اس پر یہ دلیل کافی ہے کہ اس کے آسمانی نشان میرے گواہ ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، پیش از وقت غیب کی باتیں بتلائی جاتی ہیں، اور وہ اسرار جس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں، وہ قبل از وقت ظاہر کیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ نشان ہے، اگر کوئی ان باتوں میں مقابلہ کرنا چاہے، مثلا کسی دعا کا قبول ہونا اور پھر پیش از وقت اس قبولیت کا علم دیے جانے کا، یا اور غیبی واقعات معلوم ہونا جو انسان کی حد سے باہر ہیں، تو اس مقابلے میں وہ مغلوب رہے گا، گو وہ مشرقی ہو یا مغربی۔ یہ وہ 2 نشان ہیں جو مجھ کو دیے گئے ہیں، تاکہ اس کے ذریعہ سے اس سچے خدا کی طرف لوگوں کو کھینچوں جو در حقیقت ہماری روحوں اور ہماری جسموں کا خدا ہے۔ یہ وہ بات تھی جس کا حضرت مسیح عیسیٰ نے اعلان فرمایا کہ دیکھو ایک خدا ہے، یہ وہی خدا ہے جس کی طرف سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، اور اب مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی تجلی عطا فرمائی ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اگر تم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، میرے پاس آ کے رہو،
میرے پاس آؤ، میں تمہیں اللہ کے تازہ بتازہ نشان دکھاؤں گا، اور تم کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے 14ویں صدی کے چھٹے سال میں یہ اس جماعت کی بنیاد رکھی، اور ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے 40 افراد نے بیعت کی، اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے لاکھوں تک یہ سلسلہ پہنچتا چلا گیا، اور یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت تھی اس کی طرف یہ مائل ہوتے چلے گئے۔ اب حضرت مسیح صاحب کے دل میں کتنی تڑپ تھی، کتنی غیرت تھی کہ یہ جو شرک اور بت پرستی اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہے یہ کسی طرح سے ختم ہو۔ حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر با گھر پھر کر خدا کے سچے دین کی اشاعت کریں، اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں، اور اسی تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں، خواہ مارے ہی جائیں۔ یہ وہ جذبہ تھا مسیح السلام کا کہ یہ جو تباہ کرنے والا شرک اور کفر ہے اس کو کسی طرح سے ختم کیا جائے۔ کیوں حضرت مسیح السلام اس کے لیے بے چین اور پریشان تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ روحانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے دوری انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مسیح السلام جانتے تھے کہ یہ شرک، یہ اللہ تعالیٰ سے دوری، یہ بتوں کی عبادت، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے انسان پیدا نہیں ہوا۔ یہ وہ شیطانی محرکات ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی توحید سے دور رکھنے کے لیے۔ حضرت مسیح السلام چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت مسیح السلام جلندھر میں تقریباً 1 مہینہ آپ نے قیام فرمایا۔ اس وقت ایک ہندو نے جو بہت ساہوکار تھا، بہت دولت مند تھا، حضرت مسیح السلام کو اپنے گھر دعوت کے لیے بلایا۔ حضرت مسیح السلام وہاں تشریف لے گئے، اور اس کو جو حضور نے نصیحت فرمائی، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ذرہ نواز ہے، تم خدا کو واحد لا شریک یقین کرو، اور بتوں کی طرف بالکل توجہ نہ کرو، اور اپنی ہدایت کے لیے خدا سے اپنی زبان میں دعائیں مانگو۔ اس نے کہا میں ضرور ایسا کروں گا، اور میں ضرور ایسا کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام چھوٹی سی چھوٹی بات میں بھی شرک کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کا بہت سے واقعات ہیں، لیکن وقت کی رعایت سے صرف ایک بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دوران سر کا عارضہ تھا، اور حضرت مسیح السلام کبھی کبھی اس سر میں درد کو زیادہ محسوس کرتے تھے۔ تو یہ پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک ایسا حکیم اور ڈاکٹر ہے جو اس کا بہت اچھا علاج کرتا ہے۔ چنانچہ اس کو کرایہ دے کے بلایا گیا۔ اس نے حضرت مسیح السلام کو دیکھا، اور ایک جملہ وہاں مسیح السلام کے سامنے اس نے بول دیا کہ میں یہ عارضہ جو ہے یہ 2 دن میں آپ کو آرام کر دوں گا، اس سے آپ کو شفا آ جائے گی۔ حضرت مسیح السلام نے یہ سنا اور خاموشی سے اندر تشریف لے گئے، اور اس کو 20 روپے فیس اور جانے کا کرایہ بھیج دیا، اور خلیفۃ المسیح اول کو کہا کہ یہ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، میں اس سے علاج نہیں کرواؤں گا، آپ اس کو واپس بھیج دیں۔ ڈاکٹر کا کام ہے علاج کرنا، یہ تو ایک الٹا دعویٰ کر رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے میں 2 دن میں ٹھیک کر دوں گا آپ کو۔ یہ ٹھیک کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ٹھیک کرنے والا، شفا دینے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا کام صرف علاج اور دوا دینا ہے۔ یہاں تک حضرت مسیح السلام یہ جو توحید اور وحدانیت اور اللہ کی ذات پر ایمان ہے، یہاں تک اس کا وہ حضور خیال فرماتے تھے۔ اور آخر میں حضور نے فرمایا دیکھیں بے شک انسان پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے اس دنیا میں، مگر اس کا علاج آپ نے بتایا، مستقل رہنا ہے لازم اے بشر تجھ کو صدا، رنج و غم یاس و علم فکر و بلا کے سامنے اگر یہ بشریت تیرے ساتھ لگی ہوئی ہے، رنج غم یاس علم فکر بلا یہ سب تیرے ساتھ لگے ہیں، مگر اس کا حل کیا ہے؟ بارگاہ عزتی سے تو یوں نہ مایوس ہو، بتوں اور شرکوں اور قبروں اور دیوی دیوتاؤں کے پاس جا کر کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ بارگاہ عزتی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہے؟ مشکل کشا کے سامنے، مشکل کشا کے سامنے جھک، یہ سب دور ہوں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر،
یہ بشریت، یہ مخلوق، یہ تیری حاجتیں پوری نہیں کر سکتی، کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے۔ یہ وہ چیز تھی جو مسیح انسان نے افراد جماعت میں قائم کی۔ آج لاکھوں لاکھ انسان دنیا کے 200 سے زائد ملکوں میں قائم ہیں، دائم ہیں، اور ان میں سے اکثر اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے ان کا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی سنی۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے مسیح السلام آئے، کہ انسان کا تعلق اپنے رب سے قائم کروانا اور اس کو سچا عابد بنانا، اور حقیقت میں مسیح السلام اس میں کامیاب ہوئے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں اگر حضرت مسیح السلام تشریف نہ لائے ہوئے ہوتے تو وحدانیت اور توحید نام کی چیز اس دنیا سے مفقود تھی۔ جزاک اللہ تعالیٰ جزا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے مادی دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف بنی نوع انسان کی رہنمائی فرمائی ہے، نہ صرف رہنمائی بلکہ تازہ بتازہ نشانات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اور ہستی باری تعالیٰ اور بنی نوع انسان کا جو خالق حقیقی ہے اس کا بھی ثبوت آپ نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ کچھ ٹیلی فون کالرز کو اس وقت ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا سوال سنیں گے اور ان کو جوابات بھی دیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کیرلا انڈیا سے ہمارے ایک دوست ہیں مکرم عبدالحمید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالحمید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالحمید صاحب، آپ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر؟ عبدالحمید صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ پونا انڈیا سے، جناب سراج الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سراج الدین صاحب۔ جی جناب سراج الدین صاحب، ہم آپ کو سن رہے ہیں، اپنا سوال پیش کریں۔ سراج صاحب آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، آپ کی آواز بہت کم آ رہی۔ وعلیکم السلام، جی جی۔ امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کے عظیم الشان کام کو آج دنیا نہیں سمجھ رہی ہے، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ محترم مولانا کوثر صاحب سے ہی درخواست کروں گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان دعوے پر لوگ توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس کو ذرا اور پہلو سے لیں آپ۔ 40 آدمیوں کے 40 افراد سے یہ جماعت شروع ہوئی تھی، آج کہاں پہنچ گئی؟ کروڑوں تک پہنچی، 200 سے زائد ملکوں میں پہنچ گئی، اور روز بروز ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات مختصر سا جواب، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مسیح صاحب کو شروع میں بتا دیا تھا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا، دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا۔ دنیا میں تو نذیر آ گیا، اس نے اپنی حقیقت کو سمجھا دیا، اب دنیا انکار کرتی چلی جا رہی ہے، مگر یہ دنیا دیکھے گی کہ بڑے زور آور حملوں سے، چھوٹے موٹے حملے شاید اس دنیا کو جگا نہ سکیں، ہلا نہ سکیں، لیکن بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سچائی ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ جو نیک لوگ ہیں وہ اس طرف آتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی اس کی ترقی، روز بروز ترقی اس بات پہ شاہد ہے کہ لوگ اس کو قبول کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات اس بھائی کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری مثال جو ہے وہ موسوی سلسلے سے مثال ہے، اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا غلبہ وہ 300 سال کے بعد ہوا تھا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اس سے آگے ہیں، اور خلافت کے زیر سایہ دن بدن ہماری ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ حضور کی صداقت کا نشان ہے۔ اور آخر پہ ایک بات کہہ کے، جتنی جماعت احمدیہ کی مخالفت ہو رہی ہے، پوری دنیا بعض دفعہ اکٹھی ہو گئی، عالم اسلام سارا اکٹھا ہو گیا اس جماعت کو مٹانے پر۔ اگر یہ جماعت اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو جتنی اس کی مخالفت ہے یہ ختم ہو گئی ہوتی۔ اس کی بقا، اس کی دوام، اس کی زندگی اور آگے ترقی کرتے چلے جانا ہی اس کی صداقت کا بہت بڑا ثبوت ہے، اور اللہ کی اس بات کو پورا ہو رہا ہے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، حضرت مسیح صاحب کامیاب ہیں، اور ضرور اللہ تعالیٰ غلبہ حقیقی اور اس سے زیادہ وسیع طور پر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ جزاک۔
عبدالحمید صاحب جو انڈیا سے ہمیں کال کر رہے تھے ان کو دوبارہ چیک کریں گے اگر وہ لائن پر موجود ہیں تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالحمید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے حمید صاحب، اپنا سوال پیش جی، کریں۔ سب سے پہلا اسٹوڈیو میں سب کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لیکام کا جو قصہ ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ جو قتل کا قصہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے پھر اور ایک سوال ہے میرا۔ جی۔ ہلو، جو چیلنج جو ہوا ہے، مسیح موعود علیہ السلام نے جو چیلنج کیا ہے جو اپوزٹ پارٹی کو، تو ایسا بھی کوئی واقعہ ہوا ہے؟ یہ دونوں کا یا بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست کروں گا۔ لیک رام کے جیسا واقعہ جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا ہے، ملتا جلتا واقعہ۔ لیک رام دراصل ایسا تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ہتک اور توہین کیا کرتا تھا۔ قرآن مجید کے خلاف بڑے نازیبا الفاظ اس نے استعمال کیے، اور اس طرح مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کے غلبہ کی جو پیشگوئیاں کیں، ان پیشگوئیوں کے خلاف بولتا تھا۔ اور آپ کے بارے میں بھی کہا، مسیح اسلام کے بارے میں بھی، کہ 3 سال میں آپ کا خاتمہ ہو جائے گا اور نعوذ باللہ ہیضے سے موت ہو جائے گی۔ اور پھر یہ ایک شعر اس نے، اس کی کتاب ہے یہ کلیات آریہ مسافر، وہ مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے، اس میں وہ لکھتا ہے، دیکھو کیسا جعلی خدا ہے قرآن کا، دیکھو کیسا فوٹو کھنچا ہے قرآن کا۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہے اس کی ان کتابوں کے اندر بھری پڑی ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کہ تمہاری زبان جو ہے یہ خدا کے رسول کے خلاف کینچی کی طرح چلتی ہے، باز آ جاؤ۔ خدا کے طرف سے آنے والے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، جو خدا کی نیک کتابیں ہوتی ہیں ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ شخص باز نہیں آیا بلکہ اپنی وہ اس میں بڑھتا گیا۔ تو جس طریقے سے کینچی کی طرح اس کی زبان چلتی تھی، ایسا ہی ہوا۔ مسیح السلام نے پوری پیشگوئی کی، وہ پورا واقعہ تو ان کو پتہ ہوگا، جیسے یہ کہتے ہیں کہ لیک رام کے جیسا کوئی ملتا جلتا واقعہ ہو تو بتاؤ۔ تو 1897 میں لیک رام ویسے ہی جو ہے وہ مارا گیا حضرت مسیح السلام کی پیشگوئی کے مطابق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ایک واقعہ ہوا، وہ یہ کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو ارد گرد کے بادشاہ تھے ان کو تبلیغی خطوط لکھے۔ ان میں سے ایک خط آپ نے ایران کے بادشاہ کو بھی لکھا جس کا لقب اس زمانے میں کسریٰ ہوتا تھا۔ اس کو جب یہ خط لکھا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، تم کو پیغام دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، امن میں رہو گے، تمہاری ساری رعایا امن میں آ جائے گی، وہ تو یہ خط پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے لکھا ہے کہ وہیں اپنے دربار میں ہی وہ خط جو ہے نا پھاڑ کے پھینک دیا کہ یہی اس کا جواب ہے۔ اور پھر اس کا ایک گورنر تھا یمن میں، اور یمن اس زمانے میں یہ ایران کے ماتحت تھا، اس کو یہ پیغام بھیجا کہ عرب میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کو جو وہ قید کر کے ہمارے پاس پیش کرو۔ تو چنانچہ وہ بادشاہ جو تھا گورنر اس کا، اس نے حسن کے پاس 2 پیغامبر اپنے بھیجے اور پیغام دیا کہ آپ کو ایسے پکڑ کے لانے کے لیے کہا گیا ہے، آپ چلیں ہمارے ساتھ، نہیں تو اگر نہیں جاؤ گے تو تمہارے جتنے یہ لوگ ہیں سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، بجائے اس کے کہ سارے تباہ و برباد ہوں تو آپ اکیلے ہی چل پڑو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 2 لوگ آئے ان کو بٹھاؤ، ان کو آرام کراؤ، میں اگلے دن صبح اس کا جواب دوں گا۔ چنانچہ صبح وہ پھر حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کا کیا کہنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا پیغام اپنے خدا کو پہنچا دو کہ میرے خدا نے اس کے خدا کو مار دیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور یہی پیغام لے کر چلے گئے۔ جب وہاں وہ پہنچے تو انہوں نے گورنر کو کہا کہ اس نے یہ پیغام دیا، تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا اچھا اگر ایسی بات یہ سچا نبی ہے تو یہ بات درست ہوگی۔ چنانچہ کہتے ہیں جب اگلے دن وہ ڈاک میں پیغام اس کے پاس آئے تو وہ پیغام جو ایک چٹھی اس کے پاس ہے اس کی مہر دوسری تھی،
وہ اس کا ماتھا ٹھنکا کہنے لگا بھئی یہ تو لگتا ہے کوئی اور اب بادشاہ، تو یہ تو مہر اس کی ہے ہی نہیں۔ تو جب خط کھول کے پڑھا تو اس بادشاہ کے بیٹے کا خط تھا کہ ہمارا باپ بڑا ظالم تھا، ہم نے اس کو مار دیا ہے اور اب ہم حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، اس لیے آج سے جو ہماری باتیں ان کو مانا جائے گا، اور جو میرے باپ نے یہ حکم دیا تھا عرب کے ایک نبی کے لیے اس کو منسوخ سمجھا جائے۔ چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیش گوئی تھی، کس طرح اس نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ساتھ سلوک کیا، اور کس طرح وہ چھری اس پر ہی چل گئی، جو چھری وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ چلانا چاہتا تھا، اللہ نے اس کے اوپر ہی وہ چھری چلا دی۔ اسی طریقے سے یہ چھری جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف، حضرت مسیح السلام کی پیش گوئیوں کے خلاف، جو اسلام کی حقانیت کے حوالہ سے آپ پیش فرما رہے تھے، یہ شخص کی زبان چلتی تھی، اس پر بھی وہی وبال پڑا۔ تو یہ ملتا جلتا سا واقعہ ہے۔ چیلنجز کے بارے میں بھی ان کا سوال تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جس طرح اس زمانے میں مختلف چیلنجز پیش کیے ہیں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ملتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیلنج کیے ہیں وہ تو الہامی چیلنج ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی جو چیلنج کیے وہ قریباً الہامی چیلنج ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں جو لکھا ہے کہ اس طرح کے کوئی صورت بنا کر لے آؤ، تو یہ تو چیلنج ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے پیش کیا ہے کہ خدا نے میرے پر یہ ایسی بے نظیر کتاب اتاری، اور میرا اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب بے نظیر نہیں ہے اور ہم اس کتاب کے مقابل کے کوئی کتاب بنا سکتے ہیں یا اس کی تعلیمات کا مقابلہ کر کے کوئی چیز پیش کر سکتے ہیں تو پیش کر کے دکھاؤ۔ کہیں لکھا فرمائے ایک صورت کر دو، کہیں لکھا 10 آیتیں ہی بنا کر لے آؤ۔ تو اس طرح کے تو بہت سے چیلنج ہیں، یہ تو ایک چیلنج ہے۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ انڈیا سے ہی، مکرم محمد رحیم الدین صاحب، ان کا بھی سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد رحیم الدین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، محترم قاریان دارالعلوم میں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مگر میرا سوال یہ ہے، جب ہم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی اپنا سوال پیش کریں۔ جب ہم غیر ملی احباب کو جب تبلیغ کر رہے ہیں تو ان سے سوال یہی ہمارا سامنے پیش آ رہا ہے کہ جب قرآن کریم اتنا اعلیٰ کتاب ہے اور حضرت اسلام کا اتنا اخلاق نمونہ ہے، حدیث ہے، ہم مسلم اسلام جو ہے صرف انہیں کو چلانے کے لیے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم مسلم اسلام کو مان لیتے ہیں، مگر مسلم اسلام کو الگ سے کوئی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے نا، مطلب سوال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ۔ مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی ضرورت کیا ہے، یہ موٹا سا ان کا سوال ہے۔ یہ تو سوال آپ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امام مہدی کے آنے کی پیش گوئی فرمائی تھی اور فرمایا تھا وَإِذَا رَأَيْتُمْ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کہ امام مہدی آئیں گے اور تم ان کی بیعت کرنا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئیں گے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امام مہدی ہوں گے۔ تو اگر قرآن اور حدیث اپنی ذات میں کافی تھے تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیش گوئی فرمانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان قرآن اور حدیث کو چھوڑ چکے ہوں گے اور امام مہدی دوبارہ اس کی طرف بلائیں گے۔ اور یہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لم یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ یہ لوگ قرآن سے بہت دور جا چکے ہوں گے، رسول سے بہت دور جا چکے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو دوبارہ قرآن اور حدیث کی طرف لائے ہیں، اور اسی وجہ سے مسیح انسان کے آنے کی ضرورت تھی۔ اور جیسا کہ ابھی میں پہلے بتا چکا کہ کون سے مسلمان، کون سا قرآن اور حدیث، آپ دیکھ لیں کہ 90% آج کل مسلمان ابھی تک جماعت احمدیہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جہنم سے بچ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت مسیح انسان کی بیعت کے صدقے بچا لیا، ورنہ یہ شرک کے جس جہنم اور گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، یہ کیا قرآن اور حدیث کی بات کیا کریں گے؟ ان کے نزدیک تو قرآن اور حدیث ہے ہی نہیں، یہ تو قرآن کو لپیٹ لپاٹ کے پتہ نہیں کہاں رکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ قرآن کی کیا بات کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ جب رسول کے ساتھ نے پیش گوئی فرمائی تھی، اس کا مطلب ہی یہ تھا لا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ قرآن کا کچھ بھی یہ لوگ باقی نہیں چھوڑیں گے۔
اس لیے حضرت مسیح السلام تشریف لائے، اور آپ کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف لانا اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اثر نو زندہ کر کے لوگوں کو اس کے اوپر عمل پیرا کروانا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میرا یہ سوال ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ قرآن مجید کی تعلیمات کو اثر نو دنیا کے سامنے پیش کریں، اس کی اپنی اصل حالت میں اور اصل حقیقت کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود السلام کی کیا خدمات ہیں قرآن مجید کی شان و شوکت کو دنیا میں قائم کرنے کے حوالے سے، اور قرآن مجید کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے حوالے سے حضرت اقدس مسیح السلام کی کیا خدمات ہیں؟ اس کے بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی قرآن مجید کے حوالہ سے یہ خدمات ہیں کہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم قرآن کو نئے سرے سے دنیا میں پیش فرمایا۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے صرف ظاہری الفاظ رہ جائیں گے، عمل کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، کیسے عمل کرنا ہے، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسلام نام کا رہ جائے گا، اور جنہوں نے اسلام اور قرآن سکھانا ہے ان کے بارے میں اگلے الفاظ یہ آتے ہیں کہ علماء جو ہیں آسمان کے نیچے بدطریق مخلوق ہو جائیں گے، مسجدوں میں جا کے تنخواہ لینے کی خاطر نمازیں پڑھیں گے، مسجدیں آباد تو ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ تو اس اعتبار سے مسیح موعود علیہ السلام کا مشن یہ تھا کہ آپ نے اثر نو وہ قرآن مجید جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کو دنیا میں صحیح صورت کے ساتھ، صحیح شکل کے ساتھ، عملی تصویر کے ساتھ پیش فرمانا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں ایک پیشگوئی جو سورۃ الجمعہ میں ہے، اور جب سورۃ الجمعہ نازل ہوئی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان امیین میں ایک رسول بھیجا ہے، اور وہ اس لیے آیا ہے کہ ان کو آیات قرآنی پڑھ کر سنائے، ان کو پاک کرے، ان کو کتاب کی تعلیم سکھائے، حکمت کی باتیں ان کو بتائے۔ تو ایک اور لوگوں میں بھی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بروزی طور پر جو ہے وہ ظہور ہوگا۔ وآخرین منہم لما یلحق بہم وہو العزیز الحکیم۔ تو یہ جب اور لوگوں میں آپ تشریف لائیں گے تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ وہ کن لوگوں میں تشریف لائیں گے۔ تو حدیث بخاری میں ہے کہ حضور کے پاس سلمان فارسی بھی اس وقت بیٹھے تھے، ان کے کاندھے پر آپ نے ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا جائے گا، اور بعض حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر قرآن ثریا ستارے پر چلا جائے گا تو ان کے قوم میں سے ایک شخص جو ہے وہ اس کو ثریا ستارے سے لے کے آئے گا اور لوگوں کے دلوں میں پھر سے اس کو جاگزین کرے گا، روشن کرے گا۔ چنانچہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو امام مہدی اور مسیح موعود نے آنا تھا، قرآن مجید دراصل اس کے زمانے میں پھر سے ایک لحاظ سے تازہ ہونا تھا۔ چنانچہ یہ صرف سنیوں کی کتابوں میں نہیں بلکہ شیعوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ان العلم بکتاب اللہ عز وجل و سنت نبیہ لینبت فی مہدینہ کما ینبت الزرع علی احسن نباتہ، کہ ہمارے مہدی کے دل میں خدا تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسے اگے گا، ایسے بہاریں مار کر اوپر کو اٹھے گا جیسے کوئی اچھی کھیتی اپنی بہاریں جو ہے وہ دکھاتی ہے۔ تو یہ تو پیش گوئیاں تھیں قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی، مختلف فرقوں کی کتابوں میں بھی۔ چنانچہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو آپ نے دنیا کو یہ کر کے دکھایا، خدا کے حکم سے کر کے دکھایا، اپنے الہام کی روشنی میں کر کے دکھایا۔ تو آپ نے قرآن مجید کے حوالہ سے، تو جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ قرآن مجید کو تو لوگ دنیا بھول چکی تھی، اس کو طاقچوں میں رکھ دیا گیا تھا کہ صرف قسم کھانے کے لیے یا برکت کے طور پر کبھی اٹھانے کے لیے رکھ دیا گیا، ورنہ پڑھنا پڑھانا کون لوگ جانتے تھے۔ علماء تھے جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے، انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات بیان کرنی شروع کر دی کہ قرآن مجید کی اتنی آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں، یہ جو سنت ہے یہ قاضی ہے قرآن مجید پر، یہ قرآن مجید میں تقدیم و تاخیر ہے، قرآن مجید میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور
قرآن مجید کی آیتوں کے اندر نعوذ باللہ من ذالک یہ بھی تفسیروں میں لکھ دیا گیا کہ شیطانی الہامات بھی نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تفسیروں کی کتابیں نہیں ہیں، عام جتنے بھی مدرسوں کے پڑھے ہوئے مولوی ہیں سب جانتے ہیں جنہوں نے یہ تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کے اندر یہ ایسی ایسی باتوں کو رواج ڈال دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے آ کر یہ بات بیان فرمائی خدا کے حکم سے کہ قرآن مجید کی ایک آیت تو کیا ہے، اس کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہے اور نہ تا قیامت منسوخ ہوگا، اس کی ساری آیتیں تا قیامت قابل عمل ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کہ قرآن مجید کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تو شیطان پھٹک نہیں سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک تم کہتے ہو کہ صاحب نے یہ آیتیں پڑھی تو آپ کے ساتھ شیطان نے کچھ اور یہ ملا دیا، وہ سورہ نجم کی آیتیں بڑی لمبی تفصیل ہے، ورنہ بیان کی جائے تو پھر اس کی بڑی لمبی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 80 سے زائد کتب کے اندر جو قرآن مجید کی اعلیٰ تفاسیر بیان فرمائیں، اور پھر ان تفاسیر میں آپ نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے غلط عقائد جو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بٹھا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ پرندے پیدا کیا کرتے تھے، وہ جسمانی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یہ ساری باتیں بھی تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب بھلا بتاؤ، جہاں نہ وحدانیت رہی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم رہی تو قرآن مجید کو چھوڑا کیا؟ اسی لیے تو حدیث کے وہ الفاظ ہیں کہ قرآن مجید کے صرف ظاہری الفاظ رہ جائیں گے، اس کے اندر کیا مغز ہے، کیا باتیں ہیں، کیا تعلیم ہے، کیا عمل ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے نہ صرف ان مسلمانوں کی اصلاح کی بلکہ آپ کی خدمت قرآن مجید کے حوالے سے غیر مذاہب کے لوگوں میں پھیلی پڑی۔ چنانچہ سن 1880 میں جب آپ نے یہ کتاب براہین احمدیہ لکھنی شروع کی تو آپ نے تمام معروف مذاہب کے بڑے بڑے لوگوں کو مقابلے کی دعوت دی اور فرمایا کہ دیکھو میں قرآن مجید کی خوبیاں بیان کرتا ہوں، تم اپنے اپنے مذاہب کی خوبیاں بیان کرو۔ اور اس سے آپ نے ایک عجیب رنگ پیدا کر دیا مناظرے کا۔ آپ نے جس طرح پہلے تھا کہ ایک اٹھا اس نے قرآن مجید کے خلاف بات کرنی شروع کر دی، دوسرا اٹھا اس نے بائبل کو گالیاں نکالنی شروع کر دی، تیسرا اٹھا اس نے وید کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا یہ غلط طریقہ ہے، آپ لوگ اپنی اپنی کتابوں کی خوبیاں بیان کریں، جس کی خوبیاں زیادہ ہوں گی، اچھی ہوں گی، وہ اس کے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ میں قرآن مجید کی خوبیاں بیان کرتا ہوں اور آپ اس کے مطابق یا اس سے عادی، یہاں تک کہ فرمایا 5واں حصہ ہی بیان کر دو، تو ایسے جواب دینے والے کو میں 10,000 روپے کا انعام دوں گا۔ وہ چیلنج آج بھی جو خدا کے حکم سے آپ نے فرمایا تھا وہ زندہ موجود ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ ایسے اور بھی چیلنج ہے، آپ نے اور دوسرے علماء کو بھی، مسلم علماء کو بھی قرآن مجید کی تفاسیر لکھی خدا کے علم اور الہام سے، اور فرمایا کہ میں یہ قرآن مجید کی تفاسیر لکھتا ہوں، تم اگر تمہارے اندر مولویت ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم اعلیٰ جو ہے وہ علم رکھتے ہو، تم اس کے مقابل پہ تفسیر لکھو۔ چنانچہ یہ جو اپنا جن کے اعجاز مسیح کتاب آپ نے لکھی ہے، یہ کون مولانا صاحب تھے صاحب؟ ہاں، پیر مہر علی شاہ گولڑا والے، حضرت مسیح اللہ آج تک بھی یہ گولڑا والے کہتے ہیں کہ مسیح السلام کو ہم تو کہتے ہیں ہرا کیا دیا، یہ کتاب تو آج بھی زندہ موجود ہے، کوئی اس کا مقابلہ کرے۔ 125 سال ہو گئے ہیں، حضرت مسیح السلام نے وہ لکھی تھی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر، اور اس زمانے میں کو چیلنج دیا، پھر اس چیلنج اور علماء کو پھیلا دیا، فرمایا میں نے تو 20-22 دن کے اندر لکھی ہے، چلو تم اب لکھ کے دکھا دو اتنے دن کے اندر۔ کوئی نہیں کر سکا، ایک نے کیا تھا اس کا سرقہ ثابت ہو گیا۔ تو خیر بات لمبی ہوتی ہے۔ حضرت مسیح السلام نے کی جو قرآن مجید کی خدمات ہیں وہ علم کے لحاظ سے صرف نہیں ہیں، بلکہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس قرآن مجید پر ہم نے عمل کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کی تصویر کیسے ہے، اس کا طریقہ کیا ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور ان تعلیمات پر آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق تھے اور قرآن کے کتاب کو کہتے تھے قرآن صامت ہے، اس طریقے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے وہ قرآن مجید کی ایک عکسی تصویر تھی۔ اور یہ جو حضرت مسیح السلام کا کارنامہ ہے کہ آپ نے علم کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے
عمل کے لحاظ سے جو قرآن مجید کو دنیا میں پھیلایا، نہ صرف مسلمانوں کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کیا بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی آپ نے ایک عظیم الشان لٹریچر جو ہے وہ چھوڑا، اور پھر اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے خلافت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب دیکھیں یہ صرف آپ تک محدود نہیں رہی بات، بلکہ 1905 میں آپ نے الرسالہ الوصیت لکھ کے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ اس نہر کو آگے جو ہے وہ بڑھائے گا، اور کچھ ایسے وجود پیدا ہوں گے جو اس سلسلے کو تا قیامت آگے ہی آگے ترقی پر ترقی دیتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ اس جماعت احمدیہ کی جو تاریخ ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 74 زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم مکمل ہو گئے ہیں، اور پھر یہ قرآن مجید کے تراجم مکمل ہونا میں سمجھتا ہوں دوسرے لوگوں نے مکمل کیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے قرآن مجید کا حقیقی مفہوم۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ مرتد کو کوئی قتل کی سزا نہیں ہے، مرتد کو تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن سزا دے گا، لیکن ان لوگوں نے قرآن مجید کی تعلیم کے خلاف ارتداد کی سزا قتل رکھ کے، اور قرآن مجید کی تعلیم کے خلاف تبلیغ اسلام کے خلاف تروال اٹھانے کی جو بات ہے وہ کہہ کے، اور پھر اس بات کو پیش کر کے کہ غیر مسلم بادشاہ کی ہم بات نہیں مان سکتے کیونکہ قرآن مجید اس کے خلاف ہے۔ ان کے لوگ کہیں منافق بن کے ایک تو ان بادشاہوں کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، ان کی جو چاپلوسیاں بھی کرتے ہیں، اور دوسرے قرآن مجید کی اس تعلیم کو مدرسوں میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے غیر مسلم بادشاہوں کی بات نہیں ماننی، قرآن مجید کہتا ہے مرتد کو قتل کر دو، اور جہاں جہاں ان کا بس چلتا ہے وہاں اس تعلیم کو پھیلا رہے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ قتل و غارت چل رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن مجید کی اس تعلیم کو لے کر، اس قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر یہ لوگ قرآن مجید کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں؟ جتنے مرضی ترجمے چھاپ لو، ترجمے چھاپنے سے کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کیا وہ اس کے مطابق ہم دنیا میں حقیقی بات کہتے ہوئے اس پر عمل کر کے بھی دکھا رہے ہیں کہ یا نہیں دکھا رہے؟ اصل چیز یہ ہے۔ اس وقت ہم کچھ ٹیلی فون کالر سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یو کے سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم محمد آصف چغتائی صاحب، ان کو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد آصف صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راگ خطا کی ٹیم اور اہل قادیان کو ہماری سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل چاہیے تھی، اور ایک جو لیک رام کے بارے میں کہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھا اور بڑی بدزبانی کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں کہ وہ اس کا انجام آخرکار کیا ہوا، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ لیکھرام کے حوالے سے تو اس سے پہلے بھی مختصراً کچھ تفصیل پیش کر دی گئی تھی، اور ابھی وقت بھی نہیں ہے کہ اس پیش گوئی کے حوالے سے مفصل رنگ میں بات کی جائے۔ حضرت مسیح اسلام کی مختلف کتب میں اس کے تعلق سے آپ کو ذکر مل جاتا ہے، تفصیلی ذکر۔ اس وقت آپ کو جو سوال کا پہلا حصہ ہے جو شعر کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے، مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے۔ جی، اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ یہ جو شعر ہے حسن صاحب کا انہوں نے بیان فرمایا، وقت تھا وقت مسیحا، یہ جو وقت تھا یہ مسیح کے آنے کا وقت تھا۔ اب یہ وقت کے مسیح کے آنے کا ہے کیسے؟ آگے بھی ایک سوال اس طرح کا آ رہا ہے اسکرین پہ، وہ یہاں اسی کے اندر وضاحت ہو جائے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات بیان کر دی تھی، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ اے مسلمانوں ہم نے تمہاری طرف ویسا رسول بھیجا ہے جیسے ہم نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اب لفظ کما یہ تشبیہ پہ دلالت کرتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام شرعی نبی تھے، اسی طرح ہی شرعی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ نور میں آتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنایا جائے گا۔ اب یہ ایک تشبیہ کی بات ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی اور وہ شریعت والے نبی تھے، جب 13 صدیاں گزر گئیں ان کی آمد پر، 14ویں صدی کے سر پر مسیح موسوی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح ہی یہ پیشگوئیاں جتنی احادیث میں تھیں مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے تعلق سے،
13वीं सदी के गुजरने के बाद 14वीं सदी के शुरू में मसीह ने आना ही आना था, क्योंकि ये कुरान की बात थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तफसील बयान की है। और बाद हमारे अहबाब सवाल करते हैं, मसीह साहब ने अपनी बात तहरीरात में लिखा है कि हदीस में साफ लिखा है कि मसीह मौद 14वीं सदी के सर पे आएगा। कहाँ लिखा है? हालांकि वो समझते नहीं हैं इस बात को कि इस तशबीह के अंदर ही ये पेश गोई थी, वरना मसीह इब्ने मरियम कहने की ज़रूरत नहीं थी कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के 1300 साल के बाद मसीह मूसवी आया, ईसा अलैहिस्सलाम आए, इसी तरह ही जब रसूल अकीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत मुहम्मदिया के बानी हैं 13 सदियाँ गुजर जाएंगी, तो हज़रत मसीह इब्ने मरियम मसीह आएंगे, मसीह मुहम्मदी आएंगे। ये उनके आने का वक्त था और ऐन वक्त पर अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह को भेजा। ये इस शेर का मतलब था और बिल्कुल वजाहत से था। मैं ना आता, ताल्लुक़ शख्सियत से नहीं है, ताल्लुक़ कुरान और हदीस की पेशगोइयों से था। और आज भी इस टेलीविज़न के ज़रिए से अगर हमारी कोई ये बात सुन रहा है और बहुत दफ़ा दोहराई कि देखें तुम्हारे ही बुज़ुर्गान इन मुसलमानों के कहते चले आए कि मसीह मौद को 14वीं सदी के शुरू में आना है। आज 14वीं सदी भी गुजर गई, 15वीं के 38 साल गुजर रहे हैं। ये कहाँ है वो मसीह जिसको आना था 14वीं सदी में? वक्त तो गुजर गया और उसी का जिक्र मसीह साहब फरमा रहे हैं, वक्त था वक्त मसीहा, ना किसी और का वक्त। क्या कर रहे हो तुम लोग? और ये लोग समझ नहीं रहे हैं। 138 साल ज़्यादा हो गए और इनको इनका मसीह नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो दो ही बातें हैं, अल-अयाज़ु बिल्लाह, कुरान और हदीस की ये सारी बातें गलत निकली, ये तो हम कह नहीं सकते और ना मान सकते हैं। हाँ, लफ्ज़ बलफ्ज़ सही साबित हुआ और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब वक्त पर आए। और जो बात शुरू में आपने कही कि 14वीं सदी के इब्तिदा में छठे साल आपने जमात अहमदिया की बुनियाद रखी, 1306 हिजरी, यानी 14वीं सदी का छठा साल था जब आपने जमात अहमदिया की बुनियाद रखी और उसके बाद मसीह मौद और महदी मौद होने का ऐलान फरमाया। जज़ाकुमुल्लाह ताला हसन जज़ा। इंडिया से ही एक और टेलीफोन कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ, मुकर्रम हाफिज़ ताहिर साहब। उनका भी सवाल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह हाफिज़ ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब। सबसे पहले तो खाकसार की तरफ से हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पाक बस्ती में रहने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम सलाम। और राय हुदा की पूरी टीम और हमारे उलमा किराम में भी। और मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फैल से ये आपका जो राय हुदा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम से लोगों को बड़े ही कुछ सीखने की वो दीन की तरफ रग़बत हो रही है और हिदायत का मौजूद बन रहा है प्रोग्राम। मेरा सवाल है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो खुदा जो ज़मीन व आसमान का खुदा है, उसने ना एक दफ़ा बल्कि कई दफ़ा मुझे बतलाया है कि तू हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियन और मुसलमानों और ईसाइयों के लिए मसीह मऊद है। मैं अपने उलमा किराम से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस पर रोशनी डालें। जज़ाकुमुल्लाह जनाब, शुक्रिया। मौलाना मुनीर खादिम साहब से दरख्वास्त है। दरअसल जो इल्हामी कुतुब हैं उसमें ये पेशगोई मौजूद थी कि आखिरी ज़माना में उनके बानियान जो हैं वो उनका बुरूज़ आएगा। बाज़ कहते हैं वही आ जाएंगे, कोई कहता आसमान पे बैठे हुए हैं, कोई किसी तरह अवतार की शक्ल में आने का। चुनांचे ईसाई जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर बिठाए हुए हैं और मुसलमान भी कहते हैं वो आसमान पर हैं, वो आएंगे। और हिंदू जो हैं वो श्री कृष्ण जी के जो है वो कल युग में आने के मुंतज़िर हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ मज़ाहब के जो लोग हैं वो आखिरी ज़माने में अपने अपने बुरूज़ और अवतार और सुधारक के आने के जो है मुंतज़िर बैठे हुए हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि ठीक है, आप लोगों की किताबों में लिखा हुआ है कि वो सुधारक आएंगे, तो जो शक्ल आजकल मज़ाहब की बनी है उस तरीके से तो आना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर अगर कोई हिंदू धर्म में से आएगा तो वो तो कहेगा तो हिंदू धर्म की तरफ खींचेगा, जो उसकी तालीमात हैं, जो मूर्ति पूजा उधर ले जाएगा। और मुसलमान जो है नमाज़ पढ़ने की तालीम देंगे, ईसाइयों का जो है तसलीस की तरफ लेकर जाएगा। तो आएंगे सारे एक ही खुदा की तरफ से।
تو یہ جس کو مسلمان کہتے ہیں موعود اقوام عالم، ساری دنیا کا جو ان کی جو قوم ہے ان کا ایک موعود آنا ہے جی، اس کو کوئی نہ کلنک اوتار کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، بہرحال آنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک ہی شخص نے ان سب کے وجودوں کے بروز کی شکل میں آنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ آنا کہاں ہے؟ تو آنا تو اس گھر میں جو گھر آنے والے مہمان کی صحیح طریقے سے استقبال کر سکے، موجودہ حالات کے لحاظ سے اس کے قابل ہو۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں اب کون سا مذہب ایسا جس کی تعلیم موجودہ حالات کے لحاظ سے ہو، یا کون سا گھر ایسا ہے جو موجودہ حالات کے لحاظ سے اس مہمان کو اپنے میں اتار سکے۔ اگر تو بعض گھر تو ایسے ہیں کہ وہ تو اگر وہ خدا نہ خواستہ شودروں میں سے پیدا ہو گیا یا چھوٹی جات میں سے پیدا ہو گیا، وہ تو اس کو مانیں گے ہی نہیں، اور بنی اسرائیلیوں میں سے نہیں آئے گا تو وہ اس کو نہیں مانیں گے۔ دوسرے ہیں کسی خطے، قوم، نسل، رنگ، علاقہ، مذہب اس کے اندر، لیکن کون سا مذہب ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب مسلمان چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، کس رنگ نسل کے ہوں، کس قوم کے ہوں، وہ سارے برابر ہیں؟ اور کون سا مذہب ایسا ہے، کون سا گھر ایسا ہے جو سب لوگوں کو اپنے اندر آنے کی دعوت دیتا ہے؟ یہ اپنی طرف سے نہیں، دعویٰ ہونا چاہیے اس کا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے ہوں، اور پرانا عہد نامہ پڑھ لو تو اس میں بنی اسرائیلیوں کا ذکر آتا ہے، دوسروں کا ذکر ہے کم ہے، ان کو کم درجے کا بتایا گیا۔ دوسرے مذاہب میں چلے جائیں تو وہ اپنے اپنے خطے حوالے سے ہیں، تو پھر اگر ان کے آنے ہیں تو وہ تو اپنے اپنے قوم خطے کے اندر ہوں، لیکن کہا یہ جاتا ہے وہ پوری دنیا کے لیے آئے گا۔ پوری دنیا کے لیے تو وہی آ سکتا ہے جس کے مذہب نے پہلے سے کہہ رکھا ہو سب کے لیے، آؤ میری گود میں آ کے بیٹھ جاؤ، چاہے وہ کسی رنگ کے ہو، کسی ذات کے ہو، کسی برادری کے ہو، کسی علاقے کے ہو۔ تو یہ سوائے اسلام کے دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے، بلکہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں آج دوسرے مذاہب کی جو دانشور لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر کسی کی چار دیواریاں وسیع ہیں، کسی کے اندر عظیم حوصلہ بندی پائی جاتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو آج کے اس دور میں جو وہ شخص آیا، یعنی جن کا نام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مسلمانوں کے لیے مسیح موعود، اور امام مہدی عیسائیوں کے لیے وہی مسیح، اور جو ہندو ہیں ان کے لیے کرشن ہوں۔ ان کو ایک الہام بھی ہوا۔ الہام کیا ہوا؟ ہے کرشن ربدر گوپال تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے۔ آپ کو کیا کہا گیا؟ کرشن، ربدر اور گوپال۔ ربدر کس کو کہتے ہیں؟ جو دشٹوں کا اور جو پاپی لوگ ہیں ان کا ناش کرنے والا۔ اور جو گوپال کون ہے؟ وہ لوگ جو منکسر المزاج نیک لوگ اور خدا کے مامور کے ماننے والے، ان کو گوپال کہا گیا۔ ٹھیک ہے، یہی بات گیتا جی میں بھی لکھی ہوئی ہے، شری کرشن جی کے حوالے سے لکھی ہے۔ چنانچہ گیتا، شری بھگوت گیتا ادھیائے 4 شلوک نمبر 7، اس کا میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے بھارت ونشی، جب بھی اور جہاں بھی دھرم کا پتن ہوتا ہے اور ادھرم کی پردھانتا ہونے لگتی ہے، تب تب میں اوتار لیتا ہوں۔ کیا لکھا آگے اگلے شلوک میں؟ کیا لکھا؟ بھگتوں کا ادھار کرنے کے لیے، یعنی گوپال جو ہیں، گوپال لوگوں، اور دشٹوں کا ناش کرنے کے لیے۔ مسیح السلام کے الہام کے اندر جو ربدر اور گوپال لکھا ہے، اس شلوک کے اندر یہ دونوں باتیں کٹھی جوڑ کے لکھی ہیں۔ تو جو مسیح السلام فرمایا تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے، وہ مہما یہاں پر ہے، شریمد بھگوت گیتا ادھیائے 4 شلوک نمبر 7 اور 8۔ کیا لکھا؟ بھگتوں کا ادھار کرنے، دشٹوں کا وناش کرنے تتھا دھرم کی پھر سے ستھاپنا کرنے کے لیے میں ہر یگ میں پرگٹ ہوتا ہوں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہ کے الہام سے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے الہام سے فرمایا کہ میرے خدا نے مجھے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تو ہندوؤں کے لیے کرشن، مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح، اور باقی مذاہب والوں کے لیے جو ان کے مذہبوں کے اندر لکھا ہوا ہے
کہ آخری زمانے میں ایک موعود شخص آنے والا ہے، میں ان سب کے بروز کے رنگ میں ہوں، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ بات میں اپنے خدا کی طرف سے وحی اور الہام کی روشنی میں کہتا ہوں۔ اب وحی اور الہام کرنے والے کا خدا سے ڈائریکٹ تعلق ہو جاتا ہے، باقی لوگ پیچھے ہٹ جانا چاہیے، نہ مانے بے شک، لیکن اگر وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر اس کا مقابلہ نہیں ہوتا، خدا کا مقابلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس خدا کے حوالے سے کہتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو اس واسطے دنیا کے سب مذاہب کے لوگوں سے ہماری آجانہ درخواست ہے کہ اس آنے والے کی بات کو غور کرو، خدا کے لیے غور اس لیے کرو کہ یہ خدا کے حوالے سے بات پیش کر رہا ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب ہم پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا سوال ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کا یہ باب بہت ہی خوبصورت ہے، وہ ہے آپ علیہ السلام کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق۔ اس حوالے سے میں آپ سے کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا۔ جی، بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ پیش گوئی تھی، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں سورج بھی کہا گیا، ایک زمانہ آئے گا جب سورج کو ڈھانپ دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام قرآن مجید میں سراج منیر بھی ہے، کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے اعتراضات کیے جائیں گے، اتنا آپ کے شخصیت کو غبار سے ڈھانکنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو آپ کا اصل مقام ہے وہ پس پردہ چلا جائے، یہ کوشش ہوگی۔ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک پیش گوئی یہ فرمایا، وہ شاہد و مشہود، اس زمانے میں ایک شاہد آئے گا، ایک گواہ آئے گا جو یہ گواہی دے گا کہ نہیں، میں قمر ہوں اور وہ شمس ہے، اور اس کا نور، آفتاب، ماہتاب اور اس کی چمک اور دمک جیسے پہلے تھی آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ جو احوال تھے یہ حضرت مسیح عیسیٰ کی بعثت سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی کتابیں لکھی گئیں، اتنا پراپیگنڈا کیا گیا کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کو داغدار بنانے کی جو بھی کوشش ہو تھی وہ اسے کیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اصل دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی شفیع ہے تو وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ کل خطبہ جمعہ میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصر عزیزہ نے بھی اس بات کو تفصیل سے بیان فرمایا کہ حقیقی شفیع وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو شفاعت کرنے والے ہیں، اور مسیح انسان نے اس کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ یہ وہ سارے حالات تھے جو 13ویں صدی کے آخر پہ پیدا ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 14ویں صدی کے شروع یعنی 1301 ہجری 14ویں صدی کا پہلا سال تھا کہ اپنی براہین احمدیہ کتاب کے چوتھے حصے کو شائع فرمایا، اور اس میں آپ ذکر کرتے ہیں اپنے ایک رویا کا اور اپنے ایک الہام کا۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، یعنی ارادہ الہی احیاء دین کے لیے جوش میں ہے، لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص محیی یعنی ایسا شخص جو اسلام کو زندہ کرنے والا ہے کی تعین ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے وہ اختلاف میں ہیں۔ اسی اثناء میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک محیی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارے سے اس نے کہا ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اس قول سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدہ کی محبت رسول ہے، سو وہ اس شخص میں متحقق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ اس زمانے میں ھذا رجل یحب رسول اللہ ہے، کہ یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور کل حضور نے بھی بعض اقتباسات آئینہ کمالت اسلام کی عربی عبارت کے کل حضور نے پڑھ کے بیان فرمائے کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذہن میں حضرت مسیح السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔
اب آگے ہم چلتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو اس قادیان میں پیدا ہوئے، آپ کا تو کوئی دشمن نہیں تھا، آپ کا تو کوئی مخالف نہیں تھا، مگر یہ ساری مخالفت، تیرے منہ کی قسم پیارے احمد، یہ سب بار اٹھایا ہم نے، ساری مخالفتیں مسیح صاحب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قیام کے لیے لی۔ اب مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں عیسائیوں سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، محمد بخش پانڈا، جو کہ جنیاڈا جو کہ امرتسر کے قریب ہے، جنڈیالہ اس کا نام ہے، وہاں سے اس شخص نے خط لکھا اور بعد میں رابطہ قائم کیا کہ یہ عیسائی لوگ آ کے یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک، عبداللہ آتھم وغیرہ یہ سب آتے ہیں، اب یہ مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں۔ ہم نے کئی مسلمان مولویوں سے رابطہ قائم کیا، کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ حضرت مسیح صاحب نے فوراً اپنا وفد بھیجا امرتسر، اور جا کے یہ کہا کہ ہم اس مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ ہنری مارٹن کلارک سے وہ ساری شرائط طے ہوئیں، 15 دن وہ مناظرہ چلا، 22 مئی سے لے کے 5 جون تک 15 دن وہ مناظرہ چلا۔ اس مناظرے کا فیصلہ کن موڑ جب آیا، جب کہ حضرت مسیح صاحب نے آخری دن ایک اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا دیکھو ساری باتیں ختم، بات یہ ہے کہ اس ڈپٹی عبداللہ آتھم نے اپنی کتاب اندرونہ بائبل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسا لفظ لکھا ہے جو میں یہاں دہرا نہیں سکتا، ایسا لفظ لکھا ہے کہ جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ شخص توبہ نہیں کرتا تو 15 مہینے یہ شخص جہنمی زندگی گزارے گا، حاویہ میں رہے گا، اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہوگی، سوائے اس کے کہ یہ توبہ کر لے۔ اب جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا صرف اس بات کا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ لفظ استعمال ہوا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت نے برداشت نہیں کیا۔ جب حضور نے یہ اعلان کیا، اس نے اپنی زبان باہر نکالی، توبہ کی، اور کہا نہیں نہیں میں نے نہیں یہ بات کہی، حالانکہ لکھا تھا، لیکن یہ دلالت تھی اس کی توبہ پر۔ یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر یہ سارے غبار، یہ سارے اعتراضات جو ہے، ابھی لیک رام کی بات ہو رہی تھی، مسیح انسان سے تو کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن یہ یسب رسول اللہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا۔ حضرت مسیح انسان کی اپنے خاندان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، چاچا زاد بھائیوں وغیرہ سے، صرف اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الیاذ باللہ تکریم نہیں کرتے تھے۔ سارا الیگزینڈر ڈوئی سے کیا مقابلہ تھا؟ یہی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور عظمت کو اس شخص نے ٹھیس پہنچایا، ہر روز نے اس سے مقابلہ کیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم شخصیت تھی، آپ کی جو عظمت تھی، اس کو دنیا میں دوبارہ ظاہر کیا، اور آپ نے یہ بتایا کہ وہی رسول پاک زندہ رسول ہیں، اور اسی کی بدولت مجھ کو جو یہ مقام نبوت کا ملا ہے، امتی نبی ہونے کا ملا ہے، یہ اس کے زندہ ہونے اور اس کے فیض کا نتیجہ ہے۔ اور حضرت مسیح صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے شعروں میں اس کو بیان فرمایا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، اس نور پہ فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے، میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے کہ وہی ہے جو کچھ ہے، میں اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں۔ کیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہونے کا دعویٰ کیا؟ پتہ نہیں ان لوگوں کی عقلیں کہاں ہیں۔ پھر آپ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے دائمی اور ابدی طور پہ یہ کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں، انی اموت ولا یموت محبتی، کہ اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اموت، میں تو مر جاؤں گا، لیکن میرے دل میں جو محبت ہے وہ نہیں مرے گی۔ یدرا بے ذکر کا فی التراب ندائی، میری قبر کی مٹی سے لوگ تیری محبت کی آوازیں سنا کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو حضرت مسیح علیہ السلام نے قائم کی ہے، کوئی دوسرا قائم نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیں، مدح کرتے نا تعریف کرنا ایک بات،
لیکن لاکھوں انسانوں کے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو گاڑ دینا، اور وہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے تھے ان کی زبانوں سے درود جاری کروا دینا، یہ ہے وہ عظیم کام جو سیدنا حضرت مسیح صاحب نے اس زمانے میں کیا، اور آپ کے خلفائے کرام اور خلیفہ وقت یہی کام ہیں جو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ پاکستان سے ایک ٹیلی فون کالر کا بھی سوال اس وقت ہم سنیں گے۔ ٹیلی فون کالر ہیں مکرم عثمان منور صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عثمان منور صاحب۔ وعلیکم السلام سر، میں غیر احمدی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، تو میرے کافی جو دوست ہیں وہ احمدی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود کو نبی مانتے ہیں، حالانکہ نبوت جو ہے وہ تو حضرت محمد پہ ختم ہو چکی ہے، تو اس پہ مجھے تھوڑا سا بریف کریں گے پہلے؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ محترم منیر خادم صاحب سے درخواست ہے کہ اختصار کے ساتھ ان کے سوال کا جواب دیں۔ ایک منٹ بتائیں۔ جی، ان کا سوال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبوت کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ جی نبوت کا، جبکہ غیروں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اگر وہ جو نبوت کا درجہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیتے ہوں تو پھر کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم باب ذکر الدجال، اس میں 4 مرتبہ اس آنے والے مسیح موعود کو نبی اللہ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ وہ نبی اللہ ہوگا، وہ نبی اللہ ہوگا، وہ نبی اللہ ہوگا، اور اس کے ماننے والوں کو اصحاب کہا ہے۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی کو اور مسیح موعود کو نبی اللہ کہتے ہیں، تو اور کسی مولوی کو اگر اعتراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باقی رہا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کے لفظ کے بعد نہیں ہونا چاہیے، تو خاتم النبیین کی جو تفسیر ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی جانتا تھا۔ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، یہ سن 7 ہجری کا واقعہ، اور خاتم النبیین کی آیت سن 5 میں نازل ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو عاشا ابراہیم لکانا صدیق النبیہ، اگر یہ میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو صدیق نبی ہوتا۔ اب خاتم النبیین کی آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ الفاظ بیان فرمائے، تو پرانے علماء نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ اس کا کیا، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اس طریقے سے اور بھی بعض بہت بڑے بڑے بزرگ علماء ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اس کے کیا معنی ہیں؟ اذل معنی، اس کے معنی یہ بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نبی نہیں آ سکتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر دے، ولم یکم من امتہ ہی، اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ جو بھی اب آئے گا آپ کی شریعت کا تابع آ سکتا ہے اور امتی آ سکتا ہے۔ امتی کے علاوہ جو مسیح آسمان پہ بیٹھا وہ بھی امتی ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ یہ کہتے تو ہیں کہ آنے والا امام مہدی اور مسیح جو ہے وہ آپ لوگ اس کو نبی کہتے ہیں، اور وہ جو آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب آئیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ مسیح موعود کو ہم نبی کہتے ہیں، چلو ہمارا قصور ہو گیا، وہ جو ان کے آنے والے ہیں جو آسمان سے آنے، جو ابھی تک نہیں آئے، کبھی تو آئیں گے تو کیا ہوں گے؟ نبوت کا چولا ان سے اتار کے رکھ لیں کہیں کہ نہیں بھئی یہ اس کے ساتھ نہیں جانا آپ نے۔ تو یہ ایسی اسلام کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نہ سمجھ کر اگر ہم کہیں گے تو توہین کرنے والی بات ہے، غلط بات ہے، تو یہ سمجھنی چاہیے لوگ۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ جزا۔ پروگرام کو آگے ہی بڑھائیں گے، اور محترم مولانا منیر احمد خادم سے یہ سوال ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح السلام کو اللہ تعالیٰ نے احیاء اسلام کے لیے مبعوث فرمایا، چنانچہ جب ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ابتدا سے ہی آپ کے دل میں احیاء اسلام کے لیے تڑپ تھی، تو اس حوالے سے میں کچھ آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ جی، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو 1880 میں غالباً، یہ میں نے نوٹ کیا تھا یہاں پہ، نہیں 1885 میں آپ کو ایک الہام ہوا، یحیی الدین و یقیم الشریعۃ، کہ آپ کے ذمہ 2 کام اللہ نے لگائے۔
اپنی طرف سے آپ نے نہیں لگائے کہ مسیح جو آپ ہیں آپ کا کیا کام ہے، آپ دین کو زندہ کریں گے اور شریعت کو آپ قائم کریں گے، اور یہ کام وہی تھا جو امام مہدی اور مسیح موعود کے لیے پیش گوئی کے رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو دین کو زندہ کر دیں گے۔ نعوذ باللہ دین کو ان مولویوں نے اور ظاہر پرست علماء نے مردہ کر دیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ طاقت بخش دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ان کے مقابل پر کچھ بھی نہ رہنے دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تو اللہ نے آپ کو غار ثور میں پناہ دی، ان کو تکلیف پہنچی تو ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کو ایسے معجزے دیے کہ وہ تو اعظم کو بھی نہیں دیے گئے۔ تو یہی چیزیں پیش کر کر کے پادریوں نے بڑے بڑے علماء کو پادری بنا لیا ہے جی۔ یہ جو مولانا عماد الدین تھے اجمیر کی مسجد کے امام ہی تو تھے، کیا ہو گئے؟ وہ پادری ہنری ڈاکٹر عماد الدین بن گئے۔ تو یہ تو احیاء دین کا کام جو مسیح السلام نے کیا زیرو ہو گیا تھا، زیرو سے مسیح السلام نے کیا، اور کیوں کیا؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارشاد اور اس کے الہام کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حضرت کی پیشگوئیوں کو مد نظر رکھ کر فرمایا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اس حوالے سے کیا تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمانوں تمہارا اس وقت کتنا اچھا حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ وہ نازل کیسے ہوں گے؟ ویسے ہی جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے تھے۔ قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نازل ہونے کا ذکر آتا ہے۔ تو نازل ہوں گے تو کیا کریں گے؟ صلیب کو توڑیں گے، یکسر الصلیبہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے یمح الصلیبہ، صلیب کو مٹا دیں گے۔ یقتل الخنزیرہ، خنزیر کو قتل کریں گے۔ اور کیا کریں گے؟ یضع الجزیہ، جزیے کو، جنگ کو دنیا سے موقوف کر دیں گے، اس کو التوا میں ڈال دیں گے کہ وہ زمانہ پھر جنگوں کا، تلوار کے جہاد کا زمانہ نہیں رہے گا، بلکہ تبلیغ کا جہاد، نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد کریں گے وہ۔ اور یفیض المالا، وہ مال بانٹیں گے، یہاں تک کہ کوئی اس کو ان کے مال کو جو روحانی مال ہوگا قبول نہیں کریں گے، کیونکہ سارے دنیا دار جسمانی علماء ہو جائیں گے، وہ تو پیسے کے پیچھے چلیں گے، روحانی مال کو کون مانتا ہے؟ فرمایا کہ وہ روحانی مال تقسیم کرے گا، اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو اب آپ دیکھ لیں یہ جو کام احیاء اسلام کے کیے ہیں، اللہ کے الہام کی روشنی میں کیے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت جو کام آپ کے ذمہ لگائے گئے وہ آپ نے کیے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں جو کسر صلیب کا ہے، تو یہ تو ظاہری علماء تو غالباً یہ سوچتے ہیں کہ جب ان کا مسیح آئے گا، امام مہدی آئے گا، وہ اب ہتھوڑوں سے، چھینیوں سے صلیبوں کو توڑے گا۔ یہ بات غلط ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو نصرانی باطل عقائد ہیں، دلائل اور براہین سے ان کو جو ہے وہ توڑیں گے، ان کی غلط ہونے کو ثابت کریں گے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو اسی طرح ہی توڑا کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جس عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں سے کہا کہ تم جس کو خدا یا خدا کا بیٹا سمجھتے ہوئے یہ دلیل قائم کرتے ہو کہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمان پہ نہیں جا سکے، وہ تو خدا کے بیٹے تھے، اس لیے خدا نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا اور دائیں طرف جو ہے وہ اپنے بٹھا لیا۔ وہ تو فوت ہو چکا ہے، اب وہ آنے والا بھی نہیں ہے۔ جو آنے والا تھا میں ہوں، مجھے مان لو اگر تم خیریت چاہتے ہو، اگر اپنی کتابوں کی جو تصدیق چاہتے ہو۔ چنانچہ یہ بات حضرت مسیح السلام نے جو بیان فرمائی، اس زور سے آپ نے اس کو پورے ہندوستان میں پھیلایا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا کہ جو پادری صاحبان اس وقت ہندوستان چل کے عیسائیت کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، خود یہ مسلمان علماء کہتے ہیں کہ جب مولوی غلام احمد قادیانی پادری لیفرائے کے مقابل پر کھڑے ہو گئے تو اس نے ایسا ترکیب چلا کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے فوت ہو گئے، ہندوستان سے لے کے ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی۔ اب یکسر الصلیبہ خود یہ لوگ مانتے ہیں، ایک حوالہ ہے، یہ تو اس طرح کے بہت سے ہیں۔ خنزیر کا مطلب کیا ہے کہ جو خنزیری صفات لوگ ہیں، جو بد عقائد رکھنے والے لوگ ہیں، بد اعمال میں گرفتار لوگ ہیں، روحانی اعتبار سے ان کا قلع کما کریں گے۔ اور جہاد کے ختم، یہ جو آیا تلوار کے جہاد کا خاتمہ، یہ حضرت مسیح السلام نے آ کر فرمایا کہ دیکھو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب وہ امام مہدی آئے گا تو یضع الحربہ، ایک حدیث میں آتا ہے یضع الخراجہ، یضع الجزیہ تھا۔ اب وہ موقوف ہو گیا، اب نہیں ہے۔
اس لیے اگر تم اس کے لیے جاؤ گے، یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا۔ اب یہی ایک چیلنج ہے ہمارا کہ جب سے حضرت مسیح السلام نے 1901 میں یہ اعلان فرما دیا، اس وقت سے لے کے آج تک ہمیں بتایا جائے کہ کون سا ایسا اسلامی لشکر ہے جو جہاد کے نام پر لڑنے کے لیے گیا ہو اور جیت کر اور فتح کے شادیانے بجا کر اپنے گھر میں لوٹا ہو۔ ایک مثال بھی پیش کر دو تو حضرت مسیح السلام نعوذ باللہ من ذالک ان کو غلط سمجھ لیا جائے، نہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو کسر صلیب، قتل خنزیر اور یضع الجزیہ اور یہ جو یفیض المال ہے، یہ جو لٹریچر آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، یہ جو آپ اس وقت خلافت احمدیہ بھی یفیض المال ہے، یہ بھی زبردست خدا کی ایک مال اور خدا کا عطا ہے۔ اور یہ جس طریقے سے جو انتظامی معاملات کے لحاظ سے، علمی معاملات کے لحاظ سے جو احیاء دین کا کام اس وقت حضرت مسیح السلام نے شروع فرمایا تھا، آج دنیا کے 208 ممالک کے اندر پھیل گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، چاہے تھوڑا صحیح کہیں زیادہ صحیح، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس خلافت کی ڈھال کے نیچے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہ کے الہام کی روشنی میں شروع کی تھی 1905 میں، اس ڈھال کے نیچے آج یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ قافلہ بڑھتا دنیا کے 208 ملکوں میں پہنچ گیا، اور ہزارہا مساجد، ہزارہا مبلغین کرام، اور دنیا کے اندر پھیلے ہوئے خدمت خلق کے کام جو اس وقت دنیا دیکھ رہی ہوگی ہیومینٹی فرسٹ کے حوالے سے، اور ہمارے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز، کوئی دنیا کا اس وقت دانشور یا مولوی ملا نہیں ہے جو دنیا کو امن کی طرف اسلام کے حوالے سے بلاتا ہو۔ یہ صرف اور صرف آج حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ہیں۔ ابھی آج ہی انشاءاللہ لنڈن میں پیس سمپوزیم ہونے جا رہا ہے، وہ MTA پہ نشر ہوگا، لائیو نشر ہوگا، اس کو سب سنیں کہ کیا اسلامی باتیں وہ اسلامی بادشاہ بیان کرتا ہے، وہ ہے حقیقی بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ایپیسوڈ کے آخر میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے اشاعت اسلام کے حوالے سے جو کارہائے نمایاں ہیں اس کو اگر ہم نہیں بیان کریں گے تو آج کا ہمارا ایپیسوڈ مکمل نہیں ہوگا۔ مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے وقت کی رعایت سے پہلے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ مولوی فتح دین صاحب ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس تھے، رات گزاری انہوں نے مسیح السلام کے پاس۔ رات کو آخر رات کو دیکھا مسیح السلام اپنے کمرے میں چل رہے ہیں، بڑی بے چینی، بہت بے چین ہے۔ صبح اٹھے تو حضرت مسیح السلام سے ذکر کیا کہ حضور رات آپ ایسے چکر لگا رہے تھے، ایسے چل رہے تھے، کیا کوئی درد گردہ تھی یا کوئی تکلیف تھی یا کچھ تھی؟ تو حضور نے حیرت سے پوچھا، فتح دین تم اس وقت جاگ رہے تھے؟ کہنے لگے جی حضور میں جاگ رہا تھا اور آپ کی بے چینی کو دیکھ رہا تھا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ یہ اسلام کا درد تھا جو مجھے بے چین کیے ہوئے تھا، درد گردہ یا درد کوئی اور چیز تو وہ کوئی چیز نہیں ہے، اسلام کا وہ درد تھا جسے مجھے بے چین کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اشاعت اسلام کی جو بات ہے اختصار سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلغ ما انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے پہ نازل ہوا ہے اس کو تو پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ پر قرآن مجید نازل ہوا تو وہ جزیرہ عرب یا کچھ حد تک پہنچا، لیکن اصل تبلیغ اشاعت اسلام کا کام جو حضرت مسیح صاحب نے فرمایا خطبہ الہامیہ میں، ابلاغ اور اشاعت اسلام کا قرآن، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ میں ہونا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہونا تھا۔ اور اس کے لیے حضرت مسیح صاحب نے آغاز میں ہی جب آپ کو مسیح اور مہدی موعود ہونے کا خلت سے نوازا گیا، آپ نے 3 کتابیں لکھیں، توضیح المرام، فتح اسلام اور ازالہ اوہام۔ فتح اسلام ایک کتاب تھی جس کا نام ہی بتا رہا ہے اسلام کی فتح، اسلام کا غلبہ، غلبہ کا فتح کا مطلب ہے اسلام کو نئے طور سے کھول کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کارخانہ اشاعت کو 5 شاخوں کے سے مناسبت دے کر اس کی بڑی وضاحت کی ہے۔ وہ ایک لمبی بات ہے، وہ تو بیان ہو نہیں سکے گی، اختصار سے بتا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایک شاخ تالیف و تصنیف کہ اس کے ذریعہ سے اشاعت ہوگی۔ حضرت صاحب نے اپنے عہد مبارک میں ہی 80 سے زائد کتب تصنیف فرمائی، ملفوظات، کتابات،
दुनिया जहान तक हजूर का पैगाम इसके ज़रिए से पहुँचा। दूसरी शाख हजूर ने फरमाया इश्तिहारात। ख़ुद जब निशान नुमाई और मुस्लिम मऊद की पेशगोई का जब ज़हूर हुआ है, 20,000 इश्तिहार हजूर ने दुनिया के कोने कोने में उर्दू अंग्रेज़ी में ख़ुद पोस्ट करके भिजवाए हैं। आप बताएं कितना बड़ा इशाअत का काम था। तीसरा वारदीन, आने वाले और सादरीन, जाने वाले। कादियान में आज भी देख लें, हज़ारों इंसान आ रहा है और आके अपनी एक ईमान की ताज़गी लेके जाता है। ऐसे ऐसे आदमी आते हैं यहाँ पर कि जो जिनके सीने बुग़्ज़ से भरे हुए होते हैं, और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से यहाँ आने के बाद उनके सीने साफ़ हो जाते हैं, और जो वो देखते हैं, हम जब आते हैं वो, तो उनको सिर्फ एक बात कहते हैं कि आप यहाँ खामोशी से सिर्फ इस्लाम को देखें, आपको एक अमल करने वाले लोग मिलेंगे जो इस्लाम पर अमल कर रहे हैं। और अगर आपको कोई बात कादियान में ऐसी नज़र आए जो ख़िलाफ़ इस्लाम हो अहमदियों में, तो ज़रूर हमें बताइएगा। कोई बताने में कामयाब नहीं होता। तो एक ये हजूर ने शाख बताई। फिर हजूर ने फरमाया मकतूबात। हजूर ने फरमाया 90,000 ख़त हैं जो मुझे अब तक पहुँचे हैं। ये 1890-91 की बात है। उसके बाद तो लखूखा खतूत रोज़ाना आते और जाते थे। अब तो हमारी नज़ारतें बन गई हैं यहाँ, वो सैकड़ों ख़त तो रोज़ाना ही आ रहे होते हैं। अब तो एक नया सिस्टम ईमेल का चल पड़ा है, उससे खतूत आते और जाते हैं। ये भी इशाअत इस्लाम का एक ज़रिया है। हजूर ने एक 5वीं शाख ये बताया कि मेरे मुरीदों की जमात अहमदिया अपनी ज़ात में ये तबलीग है, इसका नमूना एक तबलीग है। ये जहाँ जाती है इसको देख के लोग इस्लाम को पहचानते हैं। इसके अलावा हज़रत मसीह सलाम ने मुनाज़रात का एक तरीक़ा अख्तियार किया था। बड़े बड़े फ़ैसला कुन मुनाज़रे हुए। मिसाल के तौर पर मुरलीधर से मुनाज़रा हुआ आपका होशियारपुर में, सुरमा चशम आरिया के नाम से वो शायद शुदा है। फिर यहाँ कादियान में खड़क सिंह से एक मुनाज़रा हुआ। इसी तरह अमृतसर में आपका मुनाज़रा हुआ, लुधियाने में मुनाज़रा हुआ, दिल्ली में मुनाज़रा हुआ, और बहुत से छोटे छोटे मुनाज़रात होते रहे। और ये सारे वो इशाअत इस्लाम का ज़रिया हैं। और फिर उससे सबसे बढ़कर असर हाज़र में अल्लाह ताला ने जो ज़रिया जमात को अता फ़रमाया वो है ये MTA का ज़रिया। इसके ज़रिया से इस्लाम का पैगाम, इस्लाम की इशाअत और कुरान मजीद का पैगाम और इसका नूर दुनिया तक फैल रहा है। कल हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस नसरहुल्लाह नसरन अज़ीज़ एक हज़रत मसीह का हवाला पेश किया था कि अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए भेजा है कि लोगों को दीन वाहिद पर जमा कर दूँ, हकीकी तौहीद और दीन वाहिद पे ले आऊँ। ये वो असल काम है जिसके लिए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अलवसीयत में ख़ास तौर पे इसका ज़िक्र किया, जिसमें इस तरफ इशारा था कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा, इशाअत इस्लाम और तबलीग इस्लाम का ये काम जारी रहेगा। और ये एक ज़िंदगी तक महदूद नहीं है, बल्कि आगे खिलाफत के साथ भी इसका एक लंबा ताल्लुक़ है, और उसके बाद भी ये इशाअत का काम चलता चला जाएगा। अब बात यह है कि यह है कि जमात अहमदिया इशाअत इस्लाम कर रही है। देखें, इस वक्त मुसलमानों की तकरीबन 40 से ज़्यादा हुकूमतें हैं। बात तो यह है कि हकीकत पे आदाद शुमार पे बात करें कि आज ये सारे के सारे मुस्लिम मुल्क जितने हैं, तंजीमें जितनी हैं, इतनी दौलतें हैं, बताएं ये क्या इशाअत इस्लाम के लिए कर रहे हैं। और फिर अगर कोई थोड़ा बहुत कुरान शरीफ शाये करके बांट भी रहे हैं, उसके नताइज क्या पैदा हो रहे हैं, सिवाय इसके कि जिहादी लश्कर और फलाह, इसके अलावा नतीजा क्या निकल रहा है। इसके बिलमुकाबिल जमात अहमदिया खिलाफत के ज़ेर साया जो तबलीग इस्लाम, इशाअत इस्लाम का जो काम कर रही है, आज सारी दुनिया एक तस्लीम कर रही है कि इस्लाम की सही नुमाइंदा जमात अगर कोई है तो वो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की कायम करदा ये जमात है। ये है वो इशाअत इस्लाम जो जमात अहमदिया कर रही है और इंशाअल्लाह करती चली जाएगी। नाज़रीन कराम, इसके साथ आज का हमारा एपिसोड ख़त्म हुआ चाहता है। हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी मसीह मऊद व महदी मऊद अलैहिस्सलाम की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हमने वक्त की रियायत को, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए रोशनी डालने की कोशिश की है। आखिर पर मैं सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जिसमें हुज़ूर फरमाते हैं, ऐ सोने वालों बेदार हो जाओ,
اے غافلو اٹھ بیٹھو کہ یہ ایک انقلاب عظیم کا وقت آ گیا۔ یہ رونے کا وقت ہے نہ سونے کا، اور تضرع کا وقت ہے نہ ٹھٹھے اور ہنسی اور تکفیر بازی کا۔ دعا کرو کہ خداوند کریم تمہیں آنکھیں بخشے تا تم موجودہ ظلمت کو بھی بتمام و کمال دیکھ لو، اور نیز اس نور کو بھی جو رحمت الہیہ نے اس ظلمت کو مٹانے کے لیے تیار کیا ہے۔ پچھلی راتوں کو اٹھو اور خدا تعالیٰ سے رو رو کر ہدایت چاہو، اور ناحق حقانی سلسلے کے مٹانے کے لیے بد دعائیں مت کرو اور نہ منصوبے سوچو۔ خدا تعالیٰ تمہاری غفلت اور بھول کے ارادوں کی پیروی نہیں کرتا، وہ تمہارے دماغوں اور دلوں کی بیوقوفیاں تم پر ظاہر کرے گا، اور اپنے بندے کا مددگار ہوگا، اور اس درخت کو کبھی نہیں کاٹے گا جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ کیا کوئی تم میں سے اپنے اس پودے کو کاٹ سکتا ہے جس کے پھل لانے کی اس کو توقع ہے؟ پھر وہ جو دانا اور بینا اور ارحم الراحمین ہے، وہ کیوں اپنے پودے کو کاٹے جس کے پھلوں کے مبارک دنوں کی وہ انتظار کر رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا ایپیسوڈ 1 اپریل 2017 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر 4 بجے قادیان دارالمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت اور صفات کے تعلق سے کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا